اس وقت سکرین پر جو روایت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو سب سے پہلے جان لیتے ہیں، اس کے بعد روایت کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ ان میں پہلا لفظ ہے قبض۔ قبض ناظرین کہتے ہیں روک لینے کو، یعنی کہ مثال کے طور پر ایک سلسلہ چل رہا ہے یا آپ کسی کو کوئی شے دے رہے ہیں تو آپ اس شے کا دینا روک دیں، بند کر دیں، جس وجہ سے دوسرا اس شے سے محروم رہ جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ اس طرح اگلا لفظ ہے شاع، جس کے معنی ہے قانون، یعنی جو آپ نے قانون بنا دیا، جو آپ نے قدر میں کر دیا، یعنی جو حساب تاب، جو کیلکولیشن آپ نے کر دی، جو قانون بنا دیا۔ پھر اگلا لفظ ہے احداث، جو کہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا بعد ہے حدثہ۔ احداث کے معنی ہیں ایجادات، واقعات، حادثات، جدت، آفات اور مصائب وغیرہ۔ پھر آگے لفظ آتا ہے نزوع، جس کے معنی ہے ایک شے کا دوسری پر سوار ہونا، جیسے جانور، چرند پرند وغیرہ جنسی حاجت پوری کرنے کی غرض سے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں۔ کچھ تو اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر مادہ پر سوار ہو جاتے ہیں، تو کچھ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر مادہ پر سوار ہوتے ہیں، اسے عربی میں نزوع کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے العیر، جس کے معنی ہے قافلہ، سواریوں کا قافلہ۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے وقت اور موجودہ ایجادات سے پہلے تجارت، سفر، حج وغیرہ کی غرض سے اونٹوں کے جو قافلے چلتے تھے انہیں العیر کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ گدو، گھوڑوں اور خچروں کے قافلوں کو بھی العیر کہا جاتا تھا، یا کسی بھی قسم کے قافلے کو العیر کہا جاتا تھا۔ اور یہاں یہ بھی جان لیں کہ العیر بنیادی طور پر کسے کہتے ہیں، یعنی قافلہ بنیادی طور پر کسے کہتے ہیں؟ العیر یا قافلہ کہتے ہیں زیادہ لوگوں کا پیدل یا سواریوں پر کسی سفر کے لیے پوری ترتیب کے ساتھ سفر کرنا، یعنی سب سے آگے کون چلے گا، اس کے دائیں کون چلے گا، پیچھے کون چلے گا، بائیں کون چلے گا، یعنی اس طرح پوری ترتیب کے ساتھ جب کوئی لوگوں کا گروہ، کچھ سواریوں کا گروہ سفر کرتا ہے، اسے عربی میں العیر اور اردو میں قافلہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین اس روایت کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، قبض کر لے گا اللہ علماء کو۔ قبض کہتے ہیں روک لینے کو، یعنی جیسے اگر آپ کوئی شے کسی کو دے رہے ہوں تو بند کر دینا، دینا بند کر دینا، وہ سلسلہ روک دینا، جس وجہ سے دوسرا اس شے سے محروم ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ علماء کا سلسلہ روک دے گا، علماء کا سلسلہ بند کر دے گا۔ پھر اس سوال کا بھی آگے جواب دے دیا کہ علماء کا سلسلہ اللہ کیسے روکے گا۔ اس کا جواب رسول اللہ علیہ السلام نے یوں دیا، اور قبض کرے گا علم ان سے، یعنی انسانوں پر علم کھلنا روک دیا جائے گا، بس جیسے اس کا قانون ہے۔ جب اللہ علم قبض کر لے گا، یعنی انسانوں پر اللہ کی طرف سے علم کھلنا بند ہو جائے گا، رک جائے گا، تو اللہ کا قانون ہے کہ پھر ایجادات، واقعات، حادثات، جدت، مصائب و آفات ایک دوسرے پر ایسے چڑھیں گے جیسے جانور جنسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں۔ ایجادات، واقعات، حادثات، جدت، آفات و مصائب کے قافلوں پر قافلے چڑھیں گے، قافلوں پر قافلے ہوں گے، جیسے جانور جنسی حاجت پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، اس طرح ایجادات کے، واقعات کے، حادثات کے، آفات کے قافلوں پر قافلے اس طرح ایک دوسرے پر چڑھیں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قبض کر لے گا اللہ علماء کو۔ پھر اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ اللہ کیسے علماء کو قبض کرے گا؟ اللہ قبض کر لے گا علم کو، جیسے اس کا قانون ہے۔ ناظرین، روایت میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے علم عطا کرنے یا اس کے قبض کرنے کا قانون کیا ہے۔ اس سوال کا جواب قرآن کی سینکڑوں آیات میں موجود ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی آیات رکھتے ہیں جو اس بات کو ایسے کھول دیں گی کہ کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر آپ کو 3 آیات نظر آ رہی ہیں۔
ان میں سب سے پہلی آیت ہے سورہ البقرہ کی اور آیت کا نمبر ہے 129. دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی اور آیت کا نمبر ہے 164. اور تیسری آیت ہے سورۃ الجمعہ کی اور آیت کا نمبر ہے 2. ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں بھی آیات کی ترتیب اسی طرح ہے، یعنی جیسے ہم نے پہلے نمبر پر جسے رکھا وہ قرآن میں بھی پہلے نمبر پر ہے، جسے ہم نے دوسرے پر رکھا وہ قرآن میں بھی ترتیب کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر، اور جسے ہم نے تیسرے نمبر پر رکھا وہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن میں بھی تیسرے نمبر پر ہی آئی ہے. تو ناظرین، پہلی آیت جو کہ سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 129، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اپنے رب سے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے رب بیس کر یعنی کھڑا کر رسول انہی میں سے، ان پر تلاوت کرے تیری آیات کی اور سکھائے انہیں علم کتاب کا اور حکمت سکھائے، یعنی اس علم کا استعمال کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کتنا کرنا ہے یہ بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے. ناظرین، آیت میں آنے والے الفاظ پر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور انہیں ہر لحاظ سے کھولیں گے، لیکن اپنے موضوع پر. اس وقت جو ہم